السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان میں سیلابی پانی سے سونا نکل آیا، اللہ کی غیبی مدد آن پہنچی۔ یہ سونا کب اور کہاں سے اور کیسے نکلا، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی ناگہانی آفت کا شکار ہے اور پانی نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ سیلابی ریلیں ایک ایک کر کے دیہاتوں اور شہروں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک اور ریلا آ جاتا ہے جو تباہی کو دو گنا کر دیتا ہے۔ سیلاب کی موجودہ کیفیت بارش کے ایک طویل سلسلے سے شروع ہوئی اور بارشوں کے نہ تھمنے والے سلسلے نے سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ لوگوں کے مکانات گر گئے، سامان اور مال جانور سیلاب میں بہہ گئے، جبکہ رابطہ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ غرض کے پہلے سے ہی پسماندہ صوبے کو مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے جیسے بارشوں کا یہ سلسلہ طول پکڑتا رہا، ویسے ویسے یہ تباہی ملک کے دیگر علاقوں میں پھیلتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی پنجاب اور وسطی اور بالائی سندھ میں بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں دریائے سوات اور کابل میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور وہ سیلاب اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ اس حوالے سے سوات کے سیاحتی مقامات پر دریا کے کنارے بنی عمارتوں کے سیلاب کی نظر ہونے والی ویڈیوز دل دہلا دینے والی تھی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبے سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے شمالی اور جنوبی حصوں کا زمینی رابطہ یا تو منقطع ہو گیا یا محدود ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، مال، جانور اور روزگار سے محروم ہو چکے ہیں اور درد و غم کی تصویر بنے کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف سیلاب میں ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرتے وقت بنائی جانے والی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا ہی حیران کن واقعہ ہم تک پہنچا جس کے مطابق سیلابی پانی سے گولڈ یعنی سونا نکل رہا ہے۔ اسے لوگ اللہ کی غیبی مدد قرار دے رہے ہیں، مگر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دریائی پانی سے اکثر اوقات سونا نکلتا رہتا ہے اور سوات کا دریا اس حوالے سے کافی مشہور ہے۔ دریا سے سونا نکالنے کے کئی مراحل ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بہتے ہوئے دریا سے کالی ریت اور سونے کے انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریت اور سونے کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ دریا سے حاصل ہونے والے سونے کو مزید خالص بنانے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے اور یوں بالکل خالص اور کندن سونا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ مگر اس سارے پروسیس میں بہت محنت لگتی ہے اور حاصل ہونے والا سونا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ سیلابی پانی سے سونا نکلنا واقعی حیران کن ہے، مگر اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سوات کے ایک گاؤں میں جب سیلابی پانی کا ریلا گزر گیا تو لوگ اجڑی بستی کی طرف چل دیے تاکہ کوئی ٹھکانہ بنایا جا سکے۔ ایک غریب خاندان جب اپنے گرے ہوئے گھر کی اینٹیں ہٹا رہا تھا تو اسے سونے کے زیورات ملے جو بہت قیمتی تھے۔ یہ زیورات سیلابی پانی نہ جانے کہاں سے بہا کر لایا تھا، جو کیچڑ میں پھنس گئے تھے اور بعد ازاں اس خاندان کو ملے جو کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان میں جب بھی سیلاب یا زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تب دو چیزیں زیادہ واضح ہو کر دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ریاست کی نااہلی اور دوسری بے پناہ غربت۔ اس سال بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی 2010 میں ہونے والی تباہی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ قدرتی آفات سے دنیا میں ہر جگہ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح ریاست اور حکومتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پاکستان میں ویسے نہیں ہوتا، یا وہ کرنے کی حکومت اہل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں بن سکا جو قدرتی آفات سے نمٹنے کی کم از کم اتنی صلاحیت رکھتا ہو جتنی دنیا کے دیگر ترقی پذیر ملکوں کے اداروں میں ہے۔ پاکستان کے 60 سال بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی
INDMA کے نام سے ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس کا کام قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنا ہے، لیکن اس ادارے کے پاس بھی نہ تو جدید ٹیکنالوجی اور آلات ہیں اور نہ ہی مطلوبہ وسائل ہیں جو وسائل اسے مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد استعمال کے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ ادارے کو جدید خطوط پر استوار نہیں کیا گیا۔ صوبائی سطح پر کہنے کو تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز موجود ہیں، لیکن ان کے کام بھی روایتی طور پر صوبائی محکمہ ریونیو اینڈ ریلیف کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو ضلعی سطح پر مضبوط کیا جاتا اور ریسکیو اینڈ ریلیف کے سارے کام اس سے لیے جاتے۔ کسی بھی ہنگامی حالت سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس سارے وسائل ہوتے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ سویلین ریاستی اور حکومتی اداروں میں وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ وہ لوگوں کی مدد کو بر وقت پہنچ سکے۔ صرف پاکستان کی فوج لوگوں کی مدد کو اس وقت پہنچتی ہے جب حکومت انہیں بلائے۔ افواج میں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا باقاعدہ کوئی ادارہ نہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 5 سالوں بعد سیلاب کیوں آتا ہے اور سیلاب کی وجہ سے اتنی تباہی کیوں کر ہوتی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حائل موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا بھر میں مختلف علاقوں کو سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ آئندہ دنوں شاید یہ مسئلہ شدت اختیار کر جائے۔ پاکستان سمیت اس کے پڑوسی ممالک چین، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک کو بھی گزشتہ برسوں اس صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ شمالی امریکہ اور یورپ کے مختلف خطے بھی سیلابی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی صورتحال میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہی سرکار کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں سیلابی صورتحال سے لوگ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ پرانے زمانے سے لے کر اب تک پانی کا مقابلہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔ ہاں، البتہ انسانی دماغ نے اس کی نقصانات کو کم کرنے کے لیے نت نئے طریقے ضرور دریافت کیے ہیں۔ انسانوں نے پانی کے حوض بنائے جس سے نہ صرف سیلابی پانی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی بلکہ پانی کی قلت کو بھی کسی حد تک کم کیا گیا۔ زمانہ قدیم میں بہت سے قدرتی حوض اور ندی نالے موجود تھے جو پانی کے بہاؤ کے حساب سے کام کرتے تھے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ انسانوں کی ضروریات بھی بڑھتی گئی۔ انسانوں نے پانی کو استعمال کرنے اور اس کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نہریں، ندی نالے، بیراج اور ڈیم بنائے۔ دنیا بھر میں پانی کی تباہ کاریوں سے بچنے کا رہنما اصول یہ بھی ہے کہ اسے مختلف برانچوں میں تقسیم کر کے اس کے بہاؤ کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے پانی دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی قابل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 19ویں صدی میں انگریزوں کا بنایا ہوا بڑا نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں متعدد دریا، ڈیم، بند، بیراج، ندی نالے اور رابطہ نہریں بھی موجود ہیں جو زرعی بقا کی ضمانت ہیں۔ یہ سیلاب کی شدت کم کرنے میں بھی معاون ہیں۔ چونکہ ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور مختلف فورمز پر مطالبات بھی اٹھ رہے ہیں کہ ڈیم بناؤ، سیلاب سے بچاؤ وغیرہ، لیکن در حقیقت پڑوسی ملک پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے۔ ایسے میں بڑے ڈیم بنانا اور ان کے پانی کے اخراج کے لیے نئے چینلز بنانا اور ان کا مکمل مفید ڈھانچہ تیار کرنا مشکل اور مہنگا ترین کام ہے۔ ڈیم کی ضرورت پانی اور بجلی کی قلت کے مسائل کی بدولت بھی درپیش ہے، جس میں آنے والے دنوں میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ اگر ارباب اختیار نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو مستقبل میں آنے والی آفات مزید تباہی کا سبب بنے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔